پہلے تو مجھے سب ان لوگوں سے ہمدردی ہے جنہوں نے اپنی گاڑیوں کے پیچھے ایبسلیوٹلی ناٹ اور ہم کوئی غلام ہے لکھوایا تھا، کیونکہ عمران خان صاحب نے جو امریکہ سے لے کے اب وہ پہلے امریکہ ڈونلڈ لو سے ہوتی ہوئی یہ جو بیرونی سازش تھی یہ پہنچی جنرل اسٹیبلشمنٹ سے جنرل باجوہ سے تک، اور پھر جنرل باجوہ سے وہ نقوی صاحب تک بھی گئی ہے، تو دوبارہ جنرل باجوہ پہ آئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ تمام جو نیریٹو تھا خود اس کی دھجیاں عمران خان صاحب نے بگاڑ کے رکھ دی ہیں انفارچونیٹلی، جو کہ وہ لے کے چلے تھے اور اس پہ ان کو بڑی پذیرائی بھی ملی تھی. ان کو بہت لوگوں نے سراہا تھا کہ انہوں نے امریکہ کے خلاف ایک حقیقی آزادی کی جو لڑائی ہے وہ شروع کر دی ہے، اور ریجیم چینج اور وہ سب کچھ آپ نے دیکھا. اور پھر وہ کس پلیٹ فارم پہ کہہ رہے تھے وہ بہت میٹر کرتا ہے. انہوں نے کسی اور کو نہیں بلکہ وائس آف امریکہ کے انگریزی انٹرویو میں یہ بات کی ہے تاکہ یہ امریکی اسٹیبلشمنٹ تک بھی یہ بات پہنچے کہ وہ ان کے خلاف نہیں ہے. یعنی ایبسلیوٹلی ناٹ سے ایبسلیوٹلی یس تک کا سفر جو ہے وہ عمران خان صاحب نے بڑی آسانی سے طے کر لیا ہے، جبکہ اس دوران وہ بھول گئے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی آئین شکنی بھی کی. اور اس رات کو 9 اور 10 اپریل کی رات کو جب انہوں نے اسمبلی کو توڑا، وہ اسمبلی کو اس وقت توڑنے کے مجاز ہی نہیں تھے جب انہوں نے وہ اسمبلی کو توڑا تھا. اور وہ یہ بات کہہ کے توڑا تھا کہ آرٹیکل 5 جو ہے اس میں یہ بیرونی مداخلت ہے جس کی بنیاد پہ یہ تحریک عدم اعتماد لائی گئی ہے، لہٰذا ہم اس کو جو ہے یہ نہیں ہونے دیں گے، جو کہ آئینی طریقہ کار تھا اور جس کو وہ روک نہیں سکتے تھے. تو وہ انہوں نے پھر آئین کے خلاف ورزی بھی کی، جو کہ سپریم کورٹ میں کہی بھی گئی کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں تو شاید لوگوں کو اس کے بعد وہ بات ان کے ذہن سے نکل جاتی ہے. اتنی شارٹ میموری لوگوں کی نہیں ہوتی جتنی شارٹ میموری وہ سمجھتے ہیں. تو اب جب کہ انہوں نے اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ ایک امریکی ٹی وی سے انٹرویو میں دے دیا ہے کہ یہ سب جو کچھ تھا اس کے پیچھے امریکہ نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے جنرل باجوہ تھے اور اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کل سے جنرل باجوہ کے بعد وہ کس کے اوپر جائیں گے، کس کو جی اور جنرل باجوہ پر کھل کر تنقید بھی جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ کی بات کر رہے ہیں. عاصمہ شاہی صاحب بڑا سادہ سا سوال ہے، کیونکہ بیانیے کی جنگ ہے اور گزشتہ 9 مہینے سے جو بیانیہ عمران خان نے بنایا خود اس پر یو ٹرن لینا پڑا. تو کیا سمجھا جائے کہ آج وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہ ہونے کا تاثر دے رہے ہیں، اینٹی امریکہ نہ ہونے کا تاثر دے رہے ہیں کہ امریکہ ان کا مخالف نہیں ہے یا ان کے ساتھ جنگ نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ سے جنگ نہیں ہے، وہ ایک شخص کے ساتھ جنگ ہے؟ اب اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ اینٹی امریکن اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو میں وہ جیت نہیں پا رہے تھے؟ دیکھیے وہ تو ان کا ریحان کبھی تھا ہی نہیں، کبھی ان کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو تھا ہی نہیں، کبھی ان کا اینٹی امریکہ سٹانس تھا ہی نہیں. وہ تو ایک ظاہر ہے کہ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اور حکومت کو دوبارہ بنانے کے لیے وہ بات کر رہے ہیں. اگر آج اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور پہلے دن کی طرح ان کو فیسیلیٹیٹ کرے اور پہلے دن کی طرح بجٹ پاس کرانے کے لیے ان کے ساتھ کھڑی ہو، ان کے بندے توڑوانے، ان کو ادھر ادھر سے جو باقی پارٹیوں سے لوگوں کو توڑ کے ان کے پاس لے آنے اور ان کو الیکشن جتوانے کے لیے اگر وہ ان کے ساتھ ہو تو وہ کبھی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوں گے بلکہ وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہوں گے. اسی طرح امریکہ سے بھی تو ان کا یہی شکوہ ہے کہ جنرل کہ ان کو فون نہیں کیا تھا جو بائیڈن نے پریزیڈنٹ جو ہے امریکہ کے یا کسی اور نے. اگر وہ فون کر دیتے تو ظاہر ہے کہ معاملات درست رہتے. تو یہ ساری باتیں کبھی بھی اینٹی نہیں رہی ہیں بلکہ یہ پرو گورنمنٹ رہی ہیں کہ ان کی گورنمنٹ کی حمایت کی جائے، ان کو برطرف نہ کیا جائے. یہ پاکستان کے واحد وزیر اعظم ہے ریحان، جو یاد رکھیے کہ جو آئینی طریقے سے ہٹائے گئے ہیں. ان کو نہ تو ان کی بندوق سر پہ رکھ کے ان سے استعفیٰ لیا گیا ہے جس طرح سے ماضی میں ہوتا رہا، نہ ان کو جلا وطن کیا گیا ہے، نہ ان کو خدا نہ خواستہ پھانسی پہ چڑھانے کی بات ہوئی ہے، نہ ان کو جو ہے وہ اور معاملات سامنے آئے ہیں. تو یہ خوش نصیب عمران خان صاحب رہے ہیں اور ان کو رہنا بھی چاہیے. لیکن آپ درست فرمانی قطع کلامی کے لیے معذرت، میں صرف ضمن ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بائیڈن جس وقت کال نہیں کر رہے تھے تو وہ بھی عمران خان کی اپنی غلطیاں ہیں جو سامنے آ رہی تھی، کیونکہ یہ بھی آن ریکارڈ ہے یہ بات کہ کس طرح وہاں پر خود ہماری ایمبیسیز کو یوز کیا گیا ٹرمپ کی الیکشن کیمپین کو مینج کرنے کے لیے. اور جس وقت نقشہ بدل گیا، جب ریئلائز ہوا کہ ٹرمپ الیکشن نہیں جیت رہے ہیں، ایڈمنسٹریشن چینج ہو رہی ہے، بائیڈن آ گئے ہیں، تو بائیڈن کو بھی غصہ تھا عمران خان کی. یہ ایک اور ایک سلسلہ ہے اور اس میں بھی obviously آپ اس وقت بڑے پرو امریکہ تھے، اینٹی امریکہ نہیں تھے، اور آپ تو وہاں الیکشنز کیمپین کو بھی مینج کر رہے تھے.
جی بالکل, اور یہ بات آپ نے درست پوائنٹ آؤٹ کی. اسی طرح سے جب وہ پاکستان آئے تھے امریکہ کا دورہ کر کے, جس کے کچھ دنوں کے بعد کشمیر کی 370A جو ہو گئی تھی, تو اس وقت عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ ٹرافی جیت کے آئے, ایسے لگتا ہے ورلڈ کپ لے کے آئے, اور پھر ان کا جیسے استقبال کیا گیا تھا, ان کے گلے میں ہار پہنائے گئے تھے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے, اور نہ چاہنے کے باوجود بھی ہم اس کو فراموش نہیں کر سکتے کہ کس طرح سے فارن پالیسی کو اپنی ذاتی جسے کہنا چاہیے بیانیے کے لیے استعمال کیا گیا. اس پورے معاملے کے بعد امریکہ اور پاکستان کے تعلقات جو ہے وہ کہاں پہنچ گئے, امریکہ کے پاکستان کے دیگر ملکوں کے ساتھ جو سفارتی تعلقات ہیں ان کی کیا نوعیت ہے, یہ آپ کو چھپا راز نہیں ہے, یہ سب کے سامنے یہ باتیں آ چکی ہیں. تو آج ان انٹرویوز کے ذریعے سے کیا عمران خان کنونس کر پائیں گے امریکہ کو کہ نہیں, میں نے جو کچھ کہا تھا غلط کیا تھا, مجھے معافی دے دو؟ کیا معافی مل جائے گی؟ ایبسلیوٹلی ناٹ کا کوئی دعویٰ ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ جو پالیسیز بنتی ہیں اداروں کی, اور امریکہ کی پالیسیز بھی اسی طرح کی ہی ہوتی ہیں. وہ بھی یہ دیکھتے ہیں کہ کون ان کو سوٹ کرتا ہے اور پھر اس کے سر پہ ہاتھ وہ رکھ دیتے ہوتے. یہ پاکستان کی تاریخ میں رہا ہے, دنیا بھر کی تاریخ میں بلکہ رہا ہے. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ اس سے امپریس ہوں گے یا نہیں ہوں گے, مگر کم از کم پاکستان کو یہ دیکھنا پڑے گا, پاکستان کی عوام کو, کہ یہ جو بیانیے ہیں اور جو غلط طرح کے بیانیے ہیں جو کہ صرف اور صرف پاپولر, کیونکہ پاپولرزم کی ایک ویو ہے, پاپولر سیاست ہو رہی ہے, پاپولر معذرت کے ساتھ صحافت ہو رہی ہے, پاپولر جو ہے وہ باقی چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ پاپولرزم جو ہے یہ کچھ نہیں ہوتا, رہ جاتی ہے وہ بات جو کہ جس میں وزن ہوتا ہے, جس میں دلیل ہوتی ہے اور وہ دیرپا ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو اس پہ ضرور سوچنا چاہیے. ان کے ساتھ ایک پبلک سپورٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے ساتھ پبلک سپورٹ ہے, لیکن اس پبلک سپورٹ کو ان کو ایک دیر پا نظریے اور بیانیے کے طور پہ کس طرح سے لینا ہے, یہ ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا اور ہونا چاہیے. دیکھیں آپ درست کہہ رہی ہیں, جہاں آپ عوام کو کہہ رہی ہیں تو وہاں ہمارے ہاں یہ زمینی حقائق بھی تو ہے کہ یہاں نیریٹیوز کے ذریعے سے ایک ڈیلوژن کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے پبلک کے مائنڈز کے اندر. تو آپ دیکھ لیجئے گزشتہ 9 مہینے کے اندر جس طرح کے نیریٹیوز بلڈ کیے گئے ہیں, اور جس طرح ڈیلوژنل قسم کے نیریٹیوز بلڈ کر کے لوگوں کے ذہنوں کے اندر نقش کرنے کی کوشش کی کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں, اور انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جذبات میں بہ کے لوگ اس کو بائے بھی کرنے لگتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ آسان ہے کہ لوگ لاجیکل ڈومین میں رہتے ہوئے استدلال کے ساتھ کسی چیز کو بائے کریں گے, یا الٹیمیٹلی یہی چیزیں بکتی ہیں, وہ اینٹی امریکہ ہو جائیں, کبھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو جائیں, کبھی کسی کو کھڑے ہو کے کسی کے خلاف فرضہ سرائی کریں, تو الٹیمیٹلی یہی جذباتی جو نیریٹیوز ہیں یہی بکتا ہے؟ رائے نہیں ہے, بہت جلسے بڑے بڑے بھی انہوں نے کیے, اور سب کچھ ہی پرائم ٹائم پہ بھی رول کیا, سب کچھ ہوتا ہے, یہ وقتی طور پر یہ سب ہوتا ہے, لیکن یہ دیر پا نہیں ہوتا. میرا یہ ماننا ہے کہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آخر کار ایک ببل ہوتا ہے, یہ ببل پھٹ جاتا ہے. تو یہ ایسے نظریے 7 سے 11 یا 7 سے 12 تو سروائیو کر سکتے ہیں, لیکن پرماننٹ نہیں کر سکتے. کل آپ جب عوام میں جائیں گے تو آپ کو یہ جواب دینا پڑے گا. یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ قوم سے خطاب کرتے ہیں, وہ پریس کانفرنس سے خطاب نہیں کرتے, وہ آزاد صحافیوں کو انٹرویوز نہیں دیتے کیونکہ ان سے سوال پوچھے جائیں گے, لیکن عوام ان سے پوچھے گی, ٹھیک ہے وہ نہ دیں, لیکن جب وہ جائیں گے پبلک میں الیکشن میں تو ان کو جواب دینا پڑے گا کہ اس حقیقی آزادی کا کیا ہوا, وہ ایبسلیوٹلی ناٹ کا کیا ہوا, ہم کوئی غلام ہے کا کیا ہوا, یہ سب, اور پھر ان کی اپنی 4 سال کی کارکردگی کیا ہوئی, اور وہ جو سب کچھ جنرل باجوہ کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں وہ کہاں تھے, اور وہ کیوں یہ کہتے تھے کہ جب وہ وزیر اعظم بنیں گے تو ان کے پاس سارا اختیار ہوگا اور اقتدار ہوگا. تو یہ وہ سارے سوال ہیں جو کہ عوام پوچھے گی اور پوچھ سکتی ہے, اور اسی لیے جب وقت آئے گا انتخابات کا تو ظاہر ہے کہ پبلک میں جا کے اس سے بات ہوگی, صرف کراؤڈ میں جا کے تقریر تھوڑی ہوگی, لوگ یہ سوال ضرور پوچھیں. بہت بہت شکریہ آسما شیرازی صاحبہ, سینئر اینکر پرسن تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.